اب سب سے پہلے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار سے اس شان کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے داہنے دست مبارک میں اپنے یار غار یار مزار عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور آپ کے بائیں دست مبارک میں سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مبارک قبرستانوں جنت المعالی اور جنت البقیع میں جو مسلمان مدفون ہیں، ان سب کو اپنے ہمراہ لے کر میرے آقا میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے۔ میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین اتنی ہموار اور صاف ستھری ہوگی کہ اس میدان کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے صاف دکھائی دے گا، اتنی ہموار اور صاف ہوگی۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج زمین سے صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 50,000 برس کا وہ ایک دن ہوگا۔ اس کی دھوپ و تپش سے خدا کی پناہ۔ اس مقام پر جو اس میں بیان کر رہا ہوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا، معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں یعنی ایک تو سلائی ہوتی ہے سرمے کی، اس کو بھی میل کہتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میل نہ صحیح مسافت ہی لے لیجئے، 1 میل کا فاصلہ کتنا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت سورج 4,000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے۔ سورج 4,000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اپنی پیٹھ کیے ہوئے، پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا، آج پیٹھ ہے اس دن رخ ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے؟ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے، فرماتے ہیں بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکر لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائیں گے۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابھر کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف مبتلا کیا جائے گا، جیسے گناہ ہوں گے ویسی اس پر تکلیف مسلط کر دی جائے گی۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانور کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اس طرح گزر جائیں گے، پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے۔
اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اسی پر آگے قیاس کرتے چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے کہ کس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان اپنی بچائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا؟ اور وہی روایت جو میں نے پہلے بیان کی تھی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا، اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے نشے میں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ لمان لمان۔ اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے، یعنی یہ جب ہو رہا ہے آدھا گزر چکا ہے، اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں، گویا کہ کم و بیش 25,000 سال گزر چکے، اور ابھی تک یہ اسی حال میں ہو رہا، ابھی حساب شروع نہیں ہوا، حساب کا معاملہ تو بھی آگے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا معاملہ یہ انتہائی سخت معاملہ ہے۔ اس کے متعلق ایک اور بات صدر الشریعہ بدر الطریق کا مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھیے قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر، قیامت کو یہ حشر بھی کہتے ہیں نا، حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، قبر میں تو ختم ہو جاتے ہیں، اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کے لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیامت کب آئے گی؟ اس معاملے میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کتنے برسوں کے بعد اور کون سے سن میں آئے گی، اس کا علم اللہ نے اپنے عام بندوں سے چھپا لیا ہے، لیکن اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے علوم غیبیہ کی طرح قیامت کا بھی پورا علم عطا فرما دیا ہے، مگر آپ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں کے بعد اور کس سن میں آئے گی، اس علم کو آپ اپنی تمام امت سے چھپائے رکھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کسی امتی کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں کے بعد اور کس سن میں آئے گی۔ ہاں، قیامت کے سن کے سوا
قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کا دن، یہ سب کچھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرما دیا۔ چنانچہ قیامت محرم کے مہینے میں اس کی 10ویں تاریخ کو اور جمعہ کے دن آئے گی، لیکن اچانک آئے گی۔ اب وہ کون سی محرم ہے یہ ہم نہیں جانتے، وہ کون سا سال ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، تو قیامت نے اچانک ہی آنا ہے۔ اور جیسا کہ بیان ہوا کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، سور پھونک